بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وقال تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے ابھی جمعیت علماء کے تعلق سے کافی باتیں آئی ہیں۔ مجھے بھی اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں ان علماء کا شکر گزار ہوں جو اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں اور جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر کے جمعیت علماء کے ایک مشن اصلاح معاشرہ، اس کے سلسلے میں انہوں نے کوششیں کی اور اس گاؤں کے اندر کئی کامیاب پروگرام کیے اور اس پروگرام کو انہوں نے آگے بڑھایا اور جو مضافات کے گاؤں ہیں ان گاؤں میں بھی پروگرام کی اہمیت اور افادیت بتائی اور وہاں کے ذمہ دار لوگوں کو اس پروگرام میں جوڑنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ پروگرام آپ کی بستی میں مختلف مراحل میں ہو چکا ہے۔ اس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے اور جمعیت علماء ہند سے ہے۔ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے کافی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ یہ ہندوستان کی علماء کی ایک قدیم تنظیم ہے جس کا کردار ملک کی آزادی کے اندر بھی رہا اور جب ملک آزاد ہو گیا تو اس وقت بھی اس نے کلیدی کردار ادا کیا اور آزادی کے 70 سالوں میں اس ملک کے اندر جمعیت علماء برابر مسلمانوں کی رہنمائی اپنے انداز سے کرتی رہی۔ آزادی کے اندر اس کا کلیدی کردار یہ رہا کہ اس نے اس ملک میں مسلمانوں کو دین کی حفاظت کے لیے اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا اور ہندوستان کے جتنے بھی علماء تھے ان کو ایک صف میں کھڑے ہو کر کے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کا ایک راستہ دیا۔ اور سینکڑوں سال مختلف مراحل میں مختلف انداز سے یہ علماء جد و جہد کرتے رہے۔ آخر میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ انہوں نے آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند کے ایک نونہال شاگرد ہونے کی حیثیت سے وہ تاریخ ساز کارنامے انجام دیے جس کے بغیر ہندوستان کی تاریخ آزادی کی ادھوری رہتی ہے۔ ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان کے اندر جلا وطن حکومت قائم کی، خود مالٹا کی جیل میں ایک سالوں قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد پوری دنیا کے لیڈروں سے، پوری دنیا کے ان دماغوں سے
جو دنیا کے اندر اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی جگہوں پر دنیا کو سنوارنے اور بڑھانے میں لگے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے سیکھا، اور آنے کے بعد ملک کے اندر ایک فارمولہ دیا جسے آج جمعیت علماء کی فکر، اس کی سوچ اور اس کی کاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ فارمولہ ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انسانیت کو بنیاد آپ بنائیں، اسلام کو بنیاد بنا کر کے اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی راہ میں اتنے کانٹے اور اتنی دشواریاں ہوں گی کہ جس میں الجھ کر کے آپ اسلام کی تعلیمات کو بروئے کار نہیں لا سکتے ہیں۔ دنیا نے ہمیں ہماری تاریخ کے خلاف یہ سمجھا دیا ہے کہ بغیر اقتدار کے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ہمارے اکابر نے ہم کو سمجھایا کہ اسلام اقتدار کا محتاج نہیں ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکہ معظمہ میں گزری، جہاں اقتدار نہیں تھا۔ 10 سالہ زندگی مدینہ منورہ میں گزری، جہاں اقتدار نہیں تھا۔ 13 سالہ زندگی صبر کی زندگی ہے، ایمان بنانے کی زندگی ہے۔ جب تک آپ صبر کو نہیں سیکھیں گے اور ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، دنیا کے میدان میں آپ کا اترنا ناکارہ ہوگا، کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فوج اسلام کی تیار ہونے والی تھی، یہ انسانوں کے خون کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کے درمیان یہ فوج آئے گی اور انسانوں کے دلوں کو جوڑے گی، انسانوں کو پیار اور محبت عطا کرے گی، انسانوں کے اندر الفت پیدا کرے گی۔ اس لیے اس فوج کی ٹریننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس کی گئی، پھر 10 برس میدان میں اتارا گیا۔ کفار مکہ یہ طعنہ دیتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کمزور لوگ ہیں، انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے، یہ صبر کر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مظلوم ہوتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری کشتی کو پار لگا دیتا ہے، لیکن یہ مسلمان جو اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ انہیں کو پٹواتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا دیکھو ہم اس وقت تک تمہیں پٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، جب تک تم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ جب تم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ چیز ہمارے اسلاف نے ہم کو بتائی کہ قربانیوں پر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات تمہیں دیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہر ایک کو باپ بنایا ہے، اسے بیٹے پر اختیار ہے۔ ہر ایک کو گھر کا مالک بنایا ہے، اسے گھر پر اختیار ہے۔ ہر ایک کو گاؤں کا مکھیا بنایا ہے، اسے گاؤں پر اختیار ہے۔ یہ اختیار حکومت نہیں دیتی، یہ اختیار مملکت کی طرف سے نہیں ملتا، یہ اختیار ملت اور سماج اور لوگ آپس میں اس اختیار کو لیتے ہیں۔ کسی کا کوئی دخل نہیں ہے باپ کے بننے میں، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے ماں گھر کے مالک کے بننے میں، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا کھائیں گے، کوئی پہرا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسلام جو آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں جو اختیار اللہ تعالی نے دیا ہے اس اختیار کے اندر ہم اسلام کو نافذ کریں۔ وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے ہمارے اختیار میں دے دے گا، ہم اس کو بھی مسلمان بنا دیں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا ہے
تو ہم اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائرے اختیار میں دے دیا ہے۔ اگر گاؤں کا پردھان مسلمان ہو گیا ہے اور اسلامی رنگ میں اس نے اپنے آپ کو رنگ لیا ہے تو وہ پورے گاؤں کو اگر وہ چاہے تو اسلامی رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ کوئی قوت، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو حائل بن جائے۔ اگر گھر کا ایک ذمہ دار وہ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر دین زندہ ہو جائے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو رکاوٹ بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حلال کھائیں تو کوئی حرام کھلانے والا ہمیں کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حلال پہنیں تو کوئی حرام پہنانے والا ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلال کمائیں تو حرام کمانے کے لیے کوئی ہمیں مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنائیں تو ہمیں کوئی آنکھوں کو ناپاک اور گندہ بنانے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ اقتدار کی ضرورت ہے، نہ اقتدار کے کشمکش کی ضرورت ہے، نہ حکومتوں کو پلٹنے کی ضرورت ہے، اور نہ گندی سیاست میں لوٹنے اور ڈوبنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابر نے ہمیں یہ بتایا کہ دین ہمارا اس سے الگ ہے۔ جو لوگ دین سے سیاست کو جوڑتے ہیں، دین کو حکومت سے جوڑتے ہیں، وہ دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے بتا دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ سیاسی کشمکش کی بنیاد پر دنیا بالکل تنگ ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے جتنے بھی شعبۂ زندگی ہیں ان شعبۂ زندگی کو آپ اللہ کی تعلیمات کے مطابق بنا لیجئے، حفاظت اللہ کی آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف 1450 برس کے اندر نہیں ہو سکی ہے اور قیامت تک نہیں ہو سکے گی۔ ہماری پوری دنیا کے اندر مملکت کبھی نہیں رہی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر قرآن محفوظ رہا۔ آج پوری دنیا قرآن کی مخالف ہے، اسلام کی مخالف ہے، مسلمانوں کی مخالف ہے۔ مخالفت اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کو بدلنے کی اسی طرح سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعدائے اسلام کفار مکہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، جو ہمارے بتوں کے سلسلے میں عیب نکالا جا رہا ہے، ان کے کچے چٹھے کو کھولا جا رہا ہے، ان کی حقیقتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو نکال دیا جائے، ایک دوسری کتاب لائی جائے، کمپرومائز کر کے لایا جائے۔ اپنے رب سے کہیے کہ ایسی کتاب لے آئے جس میں سارے لوگوں کی رعایت کی گئی ہو۔ آج بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، اس لیے کہ 26 آیتوں میں اسلام وحدانیت کا ذکر کرتا ہے۔ 26 آیتوں میں اسلام کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ پورا نظام تنہا اللہ چلاتا ہے، دنیا کو یہ قبول نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو دنیا میں آیا ہے وہ اسلام کو اتنا عزیز رکھنے والا ہے کہ اگر اس کے اسلام پر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ مر تو سکتا ہے لیکن غیر اسلامی چیزوں کو وہ قبول نہیں کر سکتا ہے۔ آج لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ دین اسلام یہ کامل دین ہے۔ اس نے آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، زندگی کے تمام معاملات اور مسائل کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا طریقہ بھی اس نے سکھایا ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی معاملات دنیا میں جاری ہیں اور آئندہ جاری ہوں گے ان کے لیے اصول بتایا ہے کہ آپ ان کو پرکھیں، ہر زمانے میں دیکھیں کہ
کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اب کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لانے والے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے جس نے قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسائل پیدا ہونے والے ہیں ان تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اس کتاب کو ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے اندر سارے مسائل موجود ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہم سے نبرد آزما ہو رہا ہے، ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، وہ ہم سے برسرے پیکار ہو رہا ہے، تو ہم اس سے مقابلہ کس طرح سے کریں، ہم اس سے جنگ کس طرح سے کریں، جنگ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسانیت اور اللہ کی رضا کسی بھی حال میں تم چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ حالات کتنے ہی سنگین آ جائیں، لیکن انسانیت اگر تم نے چھوڑ دیا تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی رضا کو ٹھکرا دیا تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں نماز عطا کی ہے اور گھر میں رہتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرو، اگر دین کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو تو نماز پر آ جاؤ، تو وہ کہتا ہے جب دشمن سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو تو اس وقت بھی اپنے سینے میں اللہ کی رضا کو، اللہ کو، خوف کو رکھو، وہاں بھی تم نماز کو قضا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ دل میں تمہارے تڑپ نہ آئے، یہ دل میں تمہارے غرہ نہ آئے کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اب تو ہمیں اللہ کی رضا مل ہی جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی رضا جب ملے گی کہ جب تمہاری قربانی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف، میدان کارزار میں آپ ہیں، وہاں نماز کا وقت آ رہا ہے، اپنی گردن کٹانے کے لیے وہاں آپ جا رہے ہیں، اللہ کے دین کو چمکانے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، لیکن نماز سے غفلت نہیں کر سکتے۔ باقاعدہ قرآن کریم میں آیا، حکم اترا کہ آپ خوف کی حالت میں کس طرح سے نماز پڑھیں گے۔ ایک آپ کے وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، انہی مجاہدین میں سے ایک وہ ٹولی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب بنا کر کے اللہ کی جناب میں کھڑی ہوئی ہے۔ جب یہ منظر آپ کا رہے گا، آپ کے یہ دل میں درد رہے گا کہ ہم راتوں کو اللہ کی جناب میں کھڑے ہونے والے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے رونے والے ہو جائیں گے، تو دن کو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کاموں میں لگانے والا ہو جائے گا جس سے آپ کو عزت ملنے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی دی ہے اسے ہر میدان میں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ جمعیت علماء کا یہ پروگرام یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر میدان میں سیکھیے، ہر میدان میں جاننے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس زندگی میں کیا تعلیمات دی ہے۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے سلسلے میں سیکھیے، اگر زراعت کر رہے ہیں تو زراعت کے سلسلے میں سیکھیے،
اگر ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کیجئے، اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ بتائیے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کا تقاضا ہے، اس دین کی تعلیمات ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی اس دین کے اندر داخل کیجیے۔ یہی وہ بنیادی پیغام ہے جو جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ مختلف عناوین سے گفتگو آتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ کبھی نکاح کے تعلق سے بات چیت ہوتی ہے، نکاح مسنون طریقے سے کس طرح سے ادا کیا جائے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم میں اور آپ میں جیسے صحابہ کرام اس عمل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، جب ہم باتوں کو سنیں تو اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ کبھی آپ کے سامنے گفتگو آتی ہے کہ ہمارے اندر سے میراث نکل چکی ہے، ہم میراث کو شرعی طور پر تقسیم نہیں کرتے ہیں، علماء سے نکل چکی ہے، بزرگوں سے نکل چکی ہے، عامت المسلمین سے نکل چکی ہے، اور ہم میراث کی شرعی تقسیم کو نہ کر کے حرام کا ایک سلسلہ لامتناہی سلسلہ ہم قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس عنوان سے گفتگو آتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم بس رہنے دیجیے، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں کو ہم سمجھائیں کہ میراث کو تقسیم کرنے والے ہم بن جائیں، اللہ کے قانون پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ میراث کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ میراث اسلام کا ایک طریقہ ہے، ایک فریضہ ہے، جس فریضے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا علم یہ ہے۔ آپ کی زندگی کے مسائل الگ ہیں اور مرنے کے بعد کے مسائل الگ ہیں۔ مرنے کے بعد کے مسائل جو ہیں وہ میراث سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ کے سامنے اس عنوان سے گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان حلال اور حرام کا امتیاز ختم ہو گیا ہے، ہم اگر مال کمانے کے لیے جاتے ہیں تو حرام اور حلال کے امتیاز کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، وہ حدیث آج ہمارے معاشرے میں صادق آ رہی ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال آ رہا ہے ان کے پاس، کمائی آ رہی ہے ان کے پاس، یہ جائز طریقے سے آ رہی ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہی ہے۔ اگر اس عنوان سے گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رزق حلال کی فکر کریں۔ ہم جس ذریعے سے مال کو کما رہے ہیں اس ذریعے کو علماء کے سامنے رکھیں، اس کے اندر جو ناجائز چیزیں ہیں ان سے بچیں، جو جائز طریقہ ہے اس جائز طریقے کو ہم اپنائیں، تاکہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے۔ اللہ تعالی حرام مال کو قبول نہیں کرتا ہے، حرام مال آخرت میں منتقل نہیں ہوتا ہے، حرام مال ذخیرہ آخرت توشہ آخرت نہیں بنتا ہے، اس لیے یہ گفتگو آتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے قرآن کریم کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ایک حدیث ذکر کی ہے جس کا تعلق آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی کی ہر سنت، زندگی کا ہر طریقہ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت ہے۔ آج ہم نے اپنا آئیڈیل مختلف چیزوں کو بنا رکھا ہے، جہاں ہمیں کشش نظر آتی ہے، جہاں ہمیں کچھ اچھائی نظر آتی ہے، جہاں ہمیں کچھ دمک نظر آتی ہے،
مسلمان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان اپنا آئیڈیا بنائے، اپنے لیے نمونہ بنائے، اپنے ہر عمل کا نمونہ بنائے۔ کس کو نمونہ بنائے؟ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سنت کو بنائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سے اللہ بھی ملے گا اور اس سے آخرت بھی ملے گی، اللہ کی مدد بھی ملے گی۔ آج میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم دیکھیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آج ہم اسی نقش قدم پر جا رہے ہیں جس نقش قدم پر دور جاہلیت میں جاہلیت کے عرب تھے۔ آج انہوں نے بھی بہت کچھ چیزیں وضع کر دی تھی۔ آج آپ کے علاقے میں کچھ پتہ نہیں لگتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ پوری دنیا میں چراغاں کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر ولادت اور وفات منائی جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر جلوس نکلتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جو معاشرے کے اندر جو چیزیں ہم اپنی طرف سے جاری کریں گے، چاہے ہم مسلمان ہوں، اگر وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، دین کے اندر نہیں ہے، تو وہ بدعت کہلائے گی، وہ ضلالت کہلائے گی، وہ گمراہی کہلائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان حشر میں ایک جماعت آئے گی۔ جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے یہ انسان بالکل کالے کلوٹے گھوڑے کے مانند ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتی بالکل پچ کلیانی گھوڑے کے مانند ہوں گے، جن کے پیشانی پر ٹیکا رہتا ہے اور چاروں پیروں کے اندر سفیدی رہتی ہے۔ یہ نماز جو آپ کو دی گئی ہے، اس کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، اس وضو کی برکت سے آپ کو ایک علامت ملے گی، دی جائے گی قیامت کے وقت، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچان لیں گے۔ ایک طبقہ، ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویزے کے ساتھ، علامت کے ساتھ جائے گی۔ فرشتے کھڑے رہیں گے، اس کو روک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، بھئی یہ تو ہمارے امتی ہیں، ان کے پاس تو علامت موجود ہے، کیوں روک رہے ہو؟ فرمائیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے تشریف لے آئے تھے تو انہوں نے آپ کے دین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی۔ جیسے دوسرے لوگ دین کے اندر تبدیلی کر کے غیر دین کو دین بنا رکھا تھا، ایسے ان لوگوں نے بھی غیر دین کو دین بنا رکھا تھا، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فسوقاً 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 فسوقاً، ان کو کھدیڑ کر کے باہر کرو، ان کو کھدیڑ کر کے باہر کرو، ان کو کھدیڑ کر کے باہر کرو۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے اندر کسی چیز کی ایجاد کرنا، خود سے کوئی کام کرنا، آج پوری دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے۔ تجارت کے الگ الگ طریقے رائج ہو رہے ہیں، جشن منانے کے الگ الگ طریقے رائج ہو رہے ہیں، جلوس کرنے کے الگ الگ طریقے رائج ہو رہے ہیں، تاکہ انسان اسی کے اندر پھنس کر کے رہ جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر
یوم ولادت ہے اور یوم وفات ہے، برتھ ڈے ہے اور برسی ہے۔ پیدائش کا ہر ایک اگر اپنا پیدائش کا دن منانے لگے میرے دوستو تو سال کے 365 دن کافی ہوں گے؟ میرے خیال سے کافی نہیں ہو سکتے، کتنی بڑی آبادی ہے۔ اور اگر جب سے دنیا آباد ہے سب کا برتھ ڈے منایا جائے تو میرے خیال سے تو کئی گنا ہو جائے گا، پھر بھی نہیں کافی ہے۔ اس لیے اسلام نے برتھ ڈے کی کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ ولادت کو اسلام نے بتایا، وفات کو اسلام نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم خود جیت کر کے آتے جشن منا لیتے، ہم جیت کر کے تھوڑی نہیں آئے ہیں، ہمیں کوئی جتا کر کے لے آتا تو ہم جشن منا لیتے، ہمیں کوئی جتا کر کے نہیں لے آیا، ہمارے والدین بھی جتا کر کے نہیں لے آئے۔ قرآن کہتا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما ان تکونا من الصالحین، کہ جب والدین کے اختلاط کی بنیاد پر ماں کو استقرار حمل ہوتا ہے تو ابتدا میں کچھ پتہ نہیں لگتا ہے، اور جب وہ بوجھل ہوتی ہے تو پتہ لگنے والا ہوتا ہے، پتہ لگنے لگتا ہے کہ اب کسی بچے کی آمد ہے، تو دونوں جشن نہیں مناتے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے سارے انسانوں کا حال یہ ہے کہ پھر وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ صحیح سالم ہو جائے، یہ صالح ہو جائے، یہ اچھا ہو جائے۔ دن رات اسی فکر میں رہتے ہیں، وہ نہیں جشن مناتے، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم انہیں صالح اولاد دے دیتے ہیں، جیسی دعا مانگتے ہیں ویسے ہی ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو وہ ہمارے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب الگ الگ بات، اب الگ الگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے۔ اسلام نے بتایا نہیں، یہ ولادت کا حق ہے، یہ پہلا حق ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا۔ وہ چاہتا تو کچھ نہ دیتا، آپ بغیر اولاد کے رہ جاتے۔ وہ چاہتا ہے تو بیٹا عطا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے حق ولادت یہ ہے کہ آپ اس کا ڈے نہ منائیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اگر اللہ کا شکر نہیں کریں گے تو شرک کریں گے، اللہ کی ناشکری کریں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم تو نوازتے ہیں، نوازنے والے ہم ہیں، لیکن یہ بندہ جب اللہ سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑتا ہے تو دنیا بھر کے خرافات میں وہ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کا حق ہے کہ آپ اس کا اچھا سا نام رکھیں، وہ نام رکھیں جس نام سے اللہ کی یاد آ جائے، جس نام کے صحابہ کی یاد آ جائے، بزرگوں کی یاد آ جائے، وہ نام اچھا ہے۔ عبداللہ رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، اچھا سا نام رکھیے، یہ بچے کا حق ہے۔ 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیجئے، اس کے بال کو مڈا دیجئے، بال کے برابر چاندی کا صدقہ کر دیجئے، یہ دافع بلا ہے۔ آج میرے دوستو ہم جلوس نکالتے ہیں، لیکن حق ولادت جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کرتے۔
پھر اس بچے کی تربیت ہے اس کا حق کہ بچوں کی آپ تربیت کریں، بالغ ہونے تک اس کی صحیح تربیت کریں، تعلیم اس کی تربیت کا بندوبست کریں۔ یہی آپ کا حق ہے، یہی حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی تھا۔ اللہ نے خود انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، انتقال ہو گیا۔ پیدائش ہوتی ہے تو آپ کی وہ ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ابھی سے نازل ہونے شروع ہو گئی کہ ایک نبی ایک ماں کی گود میں پل رہا ہے۔ پھر پیدائش کے بعد جب دودھ پلانے کا نمبر آتا ہے تو وہاں بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم اس مہینے میں بجائے جلوس نکالنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو ہمیں پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عربوں میں رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے گاؤں سے دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور وہاں عرب کی تربیت ہوتی تھی، ان کی زبان شستہ ہوتی تھی، خالص عرب کا ماحول انہیں ملتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بھی یہ مسئلہ آیا، سارے مسائل اسی طرح کے رہے جو پہلے تھے۔ قافلہ آیا عورتوں کا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، چونکہ آپ یتیم تھے، آپ کا سہارا آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے دادا تھے، دادا کے انتقال کے بعد چچا ہوئے۔ لوگوں کے اندر عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی لیتا نہیں ہے، کچھ ملے گا نہیں، ملے گا تو کم ملے گا۔ ساری عورتیں جب اچھے اچھے بچوں کو لے کر کے چلی گئی تو حلیمہ ایک عورت تھی، ان کے شوہر تھے، دونوں آئے ہوئے تھے، دونوں بڑی تنگی میں تھے، جی بس یہیں رکھ دیجیے، ٹھیک ہے۔ خشک سالی کا زمانہ تھا، ان دونوں نے کہا کہ بھائی خالی ہاتھ چلا جائے تو یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے، کچھ کم ملے گا، اجرت کم ملے گی، لے لیا جائے۔ اس بچے کو لے لیا، جہاں بچے کو لے لیا وہاں دنیا بدل گئی۔ یہ پہلا معاملہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو غیر سے متعلق ہے۔ ابھی اپنے والدین کے پاس وہ تھے، یہ پہلے جا رہے ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں، تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بچے کو میں نے لیا تو میری زندگی بدل گئی۔ آج ہمارے پاس ہے دین، قرآن ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ہے قرآن، ہمارے پاس ہم قرآن کو دیکھتے بھی ہیں، قرآن کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کے پاس اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا جو اپنا بچہ ہے وہ پی سکے، وہ روتا تھا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو اتنا دودھ ہو گیا کہ وہ بچہ بھی پیتا ہے، یہ بھی بچہ پیتا ہے۔ آج ہمارے پاس موجود ہے دین، لیکن ہم اس طرح سے دیکھتے نہیں، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کی سواری ہے، اس سواری پر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیٹھ گئے۔ خچر ہے، جب آ رہے تھے وہاں سے تو اتنے پیچھے بالکل پھسٹ دی،
اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے تو ایسا خچر آگے جا رہا ہے کہ سارے قافلے والے پیچھے، یہ بالکل آگے ہو گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی حلیمہ کے خچر کو، کہ بالکل آگے آگے جا رہا ہے۔ اور جب وہاں پہنچ گئے آگے پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں خشک سالی ہے، ان کے پاس بکریاں تھیں، سب کے پاس بکریاں تھیں، ان کو دودھ نہیں ہوتا تھا، چرنے کے لیے جاتی تھی، گھر میں دودھ ہی نہیں رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے گھر کے اندر تو بکریوں کے تھن جب آتے تھے بالکل دودھ سے بھرے ہوئے۔ اب اتنا دودھ ہو گیا ان کے گھر کے اندر کہ خود سارے کے سارے لوگ دودھ پی رہے ہیں اور وہ بھی کافی نہیں۔ تو آج سارے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے۔ دنیا کے لوگوں کو تو یہ ہے کہ یہ اگر بڑا ہو گیا تو اس طرح سے اس نے مارا تو بڑا ہو گیا، ایسے اس نے کیا تو بڑا ہو گیا، ایسا دھوکہ دیا تو بڑا ہو گیا، ایسے فیکٹری چلائی تو بڑا ہو گیا، اور ایسے کیا تو بڑا ہو گیا۔ سارے دنیا کے لوگوں کے اندر یہی چیز ہے کہ ایسا کرو تو بڑے ہو جاؤ گے۔ اب وہاں پورے خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر یہ بات ہوئی کہ خشک سالی ہے اور حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں، اور شام کو جو ہے وہ تھن بہت بڑا بڑا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے چرواہوں سے کہنا شروع کر دیا اس کھیت میں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکری چرا رہی ہے، وہی گھاس چراؤ جو حلیمہ کی بکری۔ وہ گھاس سے دودھ تھوڑی نہیں ہونے والا ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے گھاس کے اندر دودھ نہیں ہے، بکری کے اندر دودھ نہیں ہے، دودھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ بھیجتے تھے اپنی بکریاں، اور وہ بکریاں چر کر کے آتی تھی اور دودھ اتنا ہی کا اتنا رہتا تھا، اور حلیمہ کی بکریوں کا دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ برکتیں تو عربوں نے اپنے سامنے دیکھی، اور یہ چیز تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن میرے دوستو ہم ان احکامات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان سنتوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر جھوٹ بول کر کے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا کاروبار بڑھے گا تو ہم جھوٹ بولنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق، جو سچا تاجر ہوگا وہ اللہ کا قریب ہوگا اور اللہ کا نیک اور فرما بردار ہوگا، ہمیں اس پر یقین نہیں۔ میرے دوستو، اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میری اتباع کیجئے، میری اتباع میں محبت ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیجئے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، بدل جائے گی۔ اس لیے حق ولادت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر بچہ آپ کے ہاں پیدا ہو تو بچے کی پرورش کا حق پیدائش سے لے کر کے بلوغ تک رہتا ہے، اس کے بعد حق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر اب ادا کرنا ہے تو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے تمام معاملات کو، تمام مسائل کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیے، یہی اللہ کا شکر ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب کیک کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیک کاٹیے، اب پھل بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غریبوں میں جا کر کے پھل بانٹیے، یہ رسم بد ہے۔ ہر غریب جو آپ کا ہے، آپ پڑوسی بیمار ہو رہا ہے آپ اس کی تیمارداری کیجئے، آپ کا رشتہ دار بیمار ہو رہا ہے اس کی تیمارداری کیجئے، یہ چیز ہے، یہ رسم ہے کہ آپ جا کر کے جو ہے پھل بانٹنا شروع کر دیا۔ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وفات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مہینے میں اسی تاریخ میں ہوئی، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ نہ خوشی اللہ کی طرف سے ہے اور نہ غم اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقدرات میں سے ہے۔
جب چاہتا ہے وہ خوش کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ غم کر دے دیتا ہے۔ ہمیں خوشی میں بھی اللہ کی رضا چاہیے، غم میں بھی اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ مقدر ہے، یہ ہمارے منانے سے نہ کسی کی موت آئے گی، نہ ہمارے خوش ہونے کی وجہ سے کسی کے گھر میں ولادت ہوگی۔ یہ دونوں اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب وہ چاہے گا زندگی عطا کرے گا، جب وہ چاہے گا موت عطا کرے گا۔ اس لیے ہم اللہ کی رضا پر رہیں۔ موت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے لیے جنازے کی نماز رکھی ہے، اس کے لیے عیادت رکھی ہے، اس کے لیے تلقین، کلمے کی تلقین رکھی ہے، اس کے لیے میراث کی تقسیم رکھی ہے، اور اس کے لیے جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک دعائے مغفرت اور ایصال رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے۔ مرنے والا مر کر کے چلا جاتا ہے، اب جب موت کا دن آئے تو آپ اس کی برسی منائیے، یہ بدعت ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 24 گھنٹے آپ اسے جتنا یاد کریں گے اتنا آپ کی اولاد یاد کرے گی، جتنا آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے اتنا آپ کی اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ جیسا آپ کریں گے اپنے باپ کے ساتھ ویسا کرے گا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ باپ کے ساتھ اپنی وابستگی کریں تو باپ کو روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو روزانہ قرآن مجید پڑھ کر کے ایصال ثواب کیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، قربانی کا وقت آتا ہے ان کے نام سے قربانی کیجیے، کوئی چیز ان کے نام سے بنا دیجیے جو صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ اولاد صالح کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ جاریہ کہا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنیا دار الا الجنت و النار۔ مرنے کے بعد سارے اعمال بند ہو گئے، لیکن صدقہ جاریہ جو ہے وہ رہے گا۔ آپ نے مسجد بنوا دیا، اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، مسجد بنانے کا ثواب الگ رہے گا، اور جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس نماز پڑھنے والوں کا ثواب آپ کو الگ ملتا رہے گا۔ آپ نے کنواں کھدوا دیا آپ نے اپنی ضرورت سے، چلے گئے دنیا سے، اس کنویں سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس وقت تک یہ صدقہ جاریہ رہے گا، آپ کے نامہ اعمال پر لکھا جاتا رہے گا۔ آپ نے راستہ بنوا دیا، اس راستے پر جب تک لوگ چلتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے مدرسہ بنوا دیا ہے، اس میں لوگ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، لوگ پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے، جب تک یہ قائم رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اولاد کو نیک اور صالح بنایا ہے، اولاد کو آپ نے عالم بنایا ہے، اولاد کو آپ نے دیندار بنایا ہے، اللہ کا فرمانبردار بنایا ہے۔ یہ اولاد آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، یہ اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی، یہ اولاد آپ کے لیے جو ہے صدقہ و خیرات کرے گی، یہ اولاد بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ سارے مرنے کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صدقہ جاریہ اس کا دروازہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد مردے سے جو تعلق رہتا ہے وہ 24 گھنٹے کا تعلق ہے۔ یہ تعلق نہیں ہے کہ جب وہ تاریخ آ جائے کہ فلاں تاریخ کو میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو اس تاریخ میں ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے، یا ان کے لیے جشن منا دیں گے، یا ان کے لیے محفل سجا دیں گے، یا ان کے لیے کچھ اور کر دیں گے۔ میرے دوستو یہ بدعت ہے۔ اسلام جو آیا ہے وہ دو چیزیں، دو پیغام لے کر کے آیا ہے۔ ایک تو انسان اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، دوسرے یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر وہ صالح اور پاکیزہ معاشرہ بنائے جس کے اندر انسانیت قائم ہو، جس کے اندر فساد کی چیزیں، من گھڑت چیزیں، جو منکرات ہیں، جو رسمیں ہیں، ان تمام رسموں کو مٹانا یہ اسلام کا بنیادی عمل ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر، پورے کائنات کے اندر، کائنات میں ہندوستان کے اندر بھی آج مسلمانوں کے اندر بڑی پستی آ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے درمیان بھی بہت ساری چیزیں رائج کر رکھی ہیں،
ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں کو ہم نے اپنے معاشرے سے نکال دیا ہے اور دین سے خارج کر دیا ہے، اس کو بھی دین کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے بھی اسلام کے مطابق اور دینی رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ جب ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق رہے گا تو جیسے نماز اللہ کا دین ہے، اسی طرح سے ہماری تجارت بھی اللہ کا دین بن جائے گی، ہماری زراعت بھی اللہ کا دین بن جائے گا، ہماری فیکٹری بھی اللہ کا دین بن جائے گی، ہمارا جو بھی کام ہے وہ اللہ کا دین بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ اگر ہم نے دین بنایا، ہماری دکان محفوظ رہے گی، ہمارا کاروبار محفوظ رہے گا، ہماری فیکٹری محفوظ رہے گی، ہمارا سارا جو نظام ہے زندگی کا وہ محفوظ رہے گا، اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو دین بنا دیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق بنا دیا ہے۔ اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بنائیں گے تو دنیا میں تو کام آئے گا، پیسہ آپ کو ملے گا، لیکن آخرت میں کوئی ذخیرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہی وہ پیغام ہے جسے لے کر کے ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہر ایک کو اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اپنی پوری زندگی کو علماء سے پوچھ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ولا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعلنا غير سهل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم